السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدم و مسلم و مسلمہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اسٹوڈیو اسلام میں آپ سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے فائدے پروگرام سے بہرہ ہوتے ہوں گے، فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ ہم سورہ عصر کی تفسیر، تشریح، معنی، مطلب بیان کر رہے تھے۔ اس کے اندر 3 باتیں ہم نے بتائیں: عقیدہ درست کرنا، شریعت کی باتوں پر عمل کرنا، شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارنا، ترغیب دلانا، ان تک شریعت کی باتوں کو پہنچانا۔ اللہ نے 4 باتیں نے ذکر کی ہیں۔ اب چوتھی بات ہے وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے صبر کی۔ یہ کیا مطلب صبر کا؟ ایک بات تو صبر کی وصیت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صاحب دیکھو، دین کی باتوں پر عمل کرنے میں پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، ہے نا۔ ٹھنڈی کے دنوں میں جماعت میں جا کر مردوں کو نماز پڑھنا چاہیے، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھنا چاہیے، برداشت کرنا جی۔ اس کا نہ بدلہ اللہ جنت دے گا۔ خوب مزے کر لگ رہے تو کیا جنت کیا ملتی؟ نہیں ملے گی نا جنت۔ اس لیے جو ہے صبر ایک تو یہ ہوا کہ صاحب دین کی باتوں پر عمل کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا۔ دوسرا صبر کیا ہے؟ بیماری آئی، پریشانی آئی، مصیبت آئی، بیوی مر گئی، بیٹا مر گیا، صبر کرنا جی۔ یہ بھی صبر کرنا، بھئی اللہ لکھا تھا ہوا، اللہ دیا، اللہ لے لیا، اللہ صبر دے اللہ مجھے، ہاں یہ بھی کرنا۔ گناہوں سے رکنے میں بعض مرتبہ برداشت کرنا پڑتا۔ سارے لوگ آ کر تعریف کرتے ہیں، کیا بھی جو فلم ریلیز ہوئے ہے، کیا ہے بھی اس کے اندر جو لڑکی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی دنیا میں ہے ہی نہیں بھئی۔ انہیں بھی سوچتا جا کے دیکھ لیں گے کیا؟ نہیں جی، حرام ہے۔ گناہوں سے رکنے سے صبر، دل تڑپتا، جائیں گے دیکھ لیں گے، انہیں وہ بلاتا، پیسے نہیں کیا جی، آؤ جی میں تمہارا بھی ٹکٹ میں لے لیتا ہوں، دل تڑپتا لیکن جاتا نہیں۔ تو صبر کا مطلب تینوں ہوا نا۔ ایک صبر تو یہ گناہوں سے رکنے میں دل کو جو تکلیف ہوتی ہے اسے برداشت کرنا، نیکی کے کام کرنے میں جو ہم کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈی کے دنوں میں، گرمی کے دنوں میں، بارش کے دنوں میں، وہ برداشت کرنا۔ اور تیسرا مصیبت بلائیں کیا کیا ہوتی ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ صبر کرنا۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ خوشخبری سنائیے۔ یہ 3 صبر ہم کو معلوم ہے۔ ایک چوتھا صبر ہے جو اس سورہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ بھئی دین کی باتیں پہنچانے میں تکلیفیں ہوں گی، کوئی مارے گا تم کو، کوئی توڑے گا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ مکے والے کتنی تکلیف دیتے تھے، کتنا پریشان کرتے تھے، آپ کو جادوگر بولتے تھے، آپ کو پاگل بولتے تھے، آپ کو شاعر بولتے تھے، اور صاحب کبھی کبھی آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو اونٹ کی بوٹی اوجھڑی لا کے آپ کے پیٹھ کے اوپر ڈال دیے، کیا کیا تکلیف دیے۔ بولنا بھئی دین کی باتوں پر عمل کرنے میں، دین کی باتیں دوسروں کو پہنچانے میں تکلیف ہوگی، بھئی برداشت کرو۔ تھوڑا سا ہم یوں سمجھیں، ہمارا ملک ہے انڈیا، دین کی باتیں کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے کتنی پابندی ہے۔ کچھ نہیں بولے تو بھی بھئی اسلام بہت اچھا دین، بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ مجھے توفیق دیا، اتنا بھی ایک ہندو سے بولے تو جا کر بولتا، انہوں پرچار کرتے ان کے دھرم کا، ان کے مذہب کا پرچار، فوراً آئیں گے اور صاحب آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے، صاحب کیوں بولے ایسا؟ تم جو ہے زبردستی مسلمان بنائے کیا؟ ایسا کرے کیا؟ ویسا کرے کیا؟ ایسا سب ہوتا جی۔ اس لیے بولنا چاہیے، بھئی ہوگا، جو نہیں بولے وہ بھی لا کر ہمارے سر کے اوپر ڈالیں گے۔ دین کی باتوں پر عمل کرنا اور دین کی باتوں کو دوسروں کو پہنچانے میں
سب سے زیادہ تکلیف ہوتی، سب سے زیادہ پریشانی ہوتی، صبر کرنا جی۔ صبر کریں گے تو اجر ملے گا، اجر جو ہے جنت ملے گی۔ اس لیے وتواصوا بالصبر اللہ نے کہا صبر کی وصیت کرتے رہے۔ کیسے کیسے تکلیف ہوئی جی؟ سمیہ رضی اللہ عنہ کو اور یاسر رضی اللہ عنہ کو، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صہیب رومی کو اور صاحب بلال حبشی کو، کس کو تکلیف نہیں ہوئی بھائی؟ کتنی تکلیف ہے، دین کی بات عمل کرے تو بھی تکلیف، اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے دین کی بات پہنچانے میں۔ اسی لیے دین کی باتیں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سادہ انسانوں کو سلیکٹ نہیں کیا، نبیوں کو بھیجا دین کی باتیں پہنچانے کے لیے۔ تم ہی پہنچا سکتے، ہم لوگ نہیں کر سکتے، کوئی نبی چھوڑے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دین کی باتیں پہنچانے کے لیے نبیوں کو سلیکٹ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، 2 آدمی، فرعون کا دربار، فرعون کی طاقت، فرعون کی فوج، فرعون کا دبدبہ کیا تھا جی؟ 2 لوگ جا کے کہتے ہیں ایمان لاؤ، تکبر نہ کرو، فلاں نہ کرو۔ اللہ اکبر، اتنی ہمت! یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمت ہی ہو سکتی، ہمارے نبی کی ہمت ہی ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے طائف میں بھی، وہ زمانے کے سمجھے کہ فرعون کی طرح کے 3 بھائی تھے طائف میں، ان کو جا کے دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جب آپ کو حکم دیا تو کہا اللہ تعالیٰ نبی نے، اللہ کے رسول میں ان سے بولوں گا بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ شرک ہے، بتوں کی پوجا کرنے والے جہنم کو جائیں گے، آگ میں جلائیں گے، میرا سر کچل دیں گے نا۔ اللہ کے رسول کہا کہ بتانا ہے تم کو، جا کے گئے اللہ کے رسول۔ 2.5 سال تک سیکرٹ دعوت دیتے تھے، میدان میں کھڑے ہو کے جا کے تقریر نہیں کرتے تھے۔ بعد میں اللہ نے کہا فاصدع بما تؤمر، محمد 2 سال ہو گئے آپ کو نبی بنائے ہوئے، اب تم کو پبلک میں جا کے تقریر کرنا ہے، گروپ میں جا کے تقریر کرنا ہے۔ جاتے تھے اللہ کے رسول، حج کا موسم آتا تھا تو قبیلے میں جا کر تقریر کرتے تھے، ایسا تھا نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت دیکھو، انبیاء کی ہمت دیکھو، اولو العزم من الرسل، اتنے ارادے کے پختے کہ اللہ کا جو حکم ہو جائے، جل جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، اللہ کی بات پہنچا کے رہیں گے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال لیں، کوئی پرواہ نہیں، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو ابا جان، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، کیا کیا کرے؟ باز آ گئے، رک گئے، چھوڑ دیے؟ نہیں، کہا کہ نہیں، میں جو بات اللہ کی پہنچاؤں گا۔ یہ کہا وتواصوا بالصبر، اگرچہ کہ نبی اتنا حوصلہ ہم کو نہیں ہے، نبی جیسی طاقت برداشت کی نہیں ہے، پھر بھی جو کچھ ہم بولیں گے ہوگا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ صاحب نیکی کے بعد عمل کرے تو بھی پہنچاتے بھی تکلیف، بولے نا کمپنی میں ہے، ظہر کی نماز کو جاتا، عصر کی نماز کو جاتا، 3 دن دیکھے رے نماز پڑھنے کے آئے تو کمپنی کو کام کرنے آیا، کام کر رہے بولے جا نماز پڑھتا جا رہے، کل سے آنے کو کمپنی کو نقصان بھی ہوگا، برداشت کرنا پڑے گا نا، کیا کرنا پڑے گا، ہوگا۔ کبھی آپ کا جو مسلمان اونر ہے کمپنی کا، وہ بینک سے سود لے کے بیپار کرتا، آپ جا کر اسے بولے کیا بھئی آپ بینک سے پیسہ لے کے سود کو بیپار کرتے؟ اللہ بولا ایسا بیپار مٹا دوں گا، بولا سود لیے تو اتنا بڑا گناہ ہے، فلاں ہے، تو سود کا پیسہ تو بھی کھاتا، میں بھی کھاتا ہوں، جا رہے کمپنی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں بولا کہ تو جا کو مجواز کرو بول کر، ایسا سب ہوگا نا، سب برداشت کرنا جی، کیا بولے تو بھی برداشت کرنا۔ کبھی شوہر بیوی کو کوئی بات بتائے، بیوی عمل نہ کرے، شوہر کو غصہ بھی آئے گا، تو بیوی چلے جائے گی، جا میں کرتی نہیں، کیا کر لیتا کر لے، میں جو ہے طلاق لے لگ جاتی ہوں، ویسے بھی ہو جائے گا نا۔ کیا کیا ہوگا، بچے کو کچھ بھی بولے کرے، نیکی کا حکم دیے، بچہ جو ہے گھر سے بھاگ گیا، برداشت کرو جی، صبر کرو، گیا نا، اچھا کام بتائے، اچھی بات بتائے، گیا بہت اچھا ہوا، جانے دو۔ صبر کہاں کرنا پڑتا بھائی، ہر چیز میں صبر کرنا۔ تو 3 باتیں صبر کی ہم کو معلوم تھی، مصیبت پر صبر کرنا، گناہوں کو چھوڑ کر برداشت کر لینا، صبر کرنا، نیکی کے کام
گرمی اس میں سردی میں سب کرنے میں برداشت کرنا، یہ 3 صبر تو سب بولتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ یہ چوتھا جو میں نے ثواب بتایا، صبر بتایا، نیکی کے باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو برداشت کرنا، اس کو جو ہے برداشت کرنا، یہ ہوتا ہے صبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری باتیں بتائیں کہ 2 انڈیویجول فائدہ تمہارا آمن و عامل الصالحات، اور 2 دوسروں کو بھی فائدہ، دوسروں سے ہونے والے نقصان کو برداشت کرے تو بھی فائدہ، پہنچائے تو بھی فائدہ، پہنچانے کے بعد جو تکلیف پہنچی وہ برداشت کرے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی پیاری سورہ ہے، آپ جتنا غور کریں گے اس پر آپ کا دل کھلتے جائے گا، دماغ کھلتے جائے گا، خواہش بڑھتے جائے گی دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی اور دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی۔ لہٰذا آپ ان باتوں کا خیال کیجئے۔ یہ اس طرح کی سورہ مبارکہ کی تفسیر ختم ہوئی، مکے میں نازل ہوئی یہ سورہ مبارکہ، اور صحابہ اکرام آپس میں ملتے تو یہ دوسرے کو سورہ پڑھ کر سنا کر جاتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کے بڑے بندوں کے لیے ایک سورہ کافی ہے ان کی ہدایت کے لیے اور دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کی مہربانی سے اللہ نے پورا قرآن اتار کے ہم لوگوں پر کرم احسان کیا ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سورہ کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول فرمائے، ایمان کے اندر تازگی اور پختگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔